سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کو، قرآن کو، نماز کو، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ تو میں نے صحابی کی بات بتائی، آئے ذرا حضور کی طرف چلتے ہیں، حضور کی طرف چلتے ہیں، جان ایمان کی طرف چلتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا۔ حسین مکہ ہے، حسین مکہ میں حضور سجدہ کر رہے ہیں، اپنی پیشانی رب کے حضور جھکائے ہوئے ہیں، اور اپنی پیشانی رب کے حضور جھکائے ہوئے تھے۔ وہ ظالم آتے ہیں آنے کے بعد ناپاک جھڑیاں وہ آپ کے بدن اطہر پر ڈال دیتے ہیں، ناپاک گندگیاں وہ حضور کے بدن اطہر پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ کوئی دوڑا آیا، اور آنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا جن کی عمر ابھی 3 یا 4 سال تھی، اور آنے کے بعد کا بیٹی فاطمہ تو گھر میں ہے، جا کے دیکھ شہر مکہ میں تیرے بابا کے ساتھ ظالموں نے کیا حال کیا، جا کے دیکھ تیرے بابا کے ساتھ ظالموں نے کیا سلوک کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، ننھی سی عمر ہے لیکن پیار بہت تھا اپنے بابا سے، دوڑی صحن حرم میں جاتی ہے، اور صحن حرم میں جا کر کے اور اپنے بابا کے جسم اطہر پر وہ گندگیاں دیکھتی ہے تو سیدہ فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، اور آنسو چھلک رہے ہیں، موتی بن کر وہ آنسو ٹپک رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ اپنے ننھی ہتھیلیوں سے اپنے بابا کے جسم اطہر سے وہ گندگیاں صاف کرتی جاتی اور کہتی جاتی، ظالموں میرے بابا نے کیا بگاڑا ہے جو میرے بابا کو تم اتنا ستاتے ہو، کیا بگاڑا ہے میرے بابا نے جو میرے بابا کے پاک جسم پر ناپاک چیزیں لا کر کے ڈال دیے ہو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضور نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے؟ آج ہم نے اس دین کو مذاق بنا لیا ہے، اس دین پر ہمارا عمل نہیں ہے، نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، دین پر جھوٹ ہم بول رہے ہیں، شراب کے قریب ہم جا رہے ہیں، زنا کے قریب ہم جا رہے ہیں، سود حرام سب کچھ ہم کر رہے ہیں، جتنے ناجائز کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم کر رہے ہیں، اور ایک بار بھی نہیں سوچتے ہیں کہ جس دین میں ہم پل رہے ہیں، جس دین میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، آج اس دین کو اگر ہمارے اسلاف نے اپنی قربانیوں کے بعد ہم تک نہ پہنچایا ہوتا تو آج یہ دین ہم تک موجود نہ ہوتا، نمازیں ہم تک موجود نہ ہوتی، قرآن ہم تک موجود نہ ہوتا، یہ روزہ ہم تک موجود نہ ہوتا، حج یہاں پر موجود نہ ہوتا، زکات موجود نہ ہوتی، اسلام کے ارکان موجود نہ ہوتے، اگر اتنی قربانیاں نہ دی گئی ہوتی تو آپ ذرا غور کریں، حضور کے لیے صرف یہی تکلیف نہیں تھی بلکہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ ابھی وادی طائف میں تو اتنے پتھر حضور کے جسم اطہر پر برسائے گئے ہیں کہ آپ کا پورا جسم خون سے تر ہو گیا تھا، آپ کی نالنیں پاک و خون سے بھر گئی تھی، زخم اتنے آئے تھے پاؤں پر کہ درد کی وجہ سے آپ زمین پر بیٹھ گئے، اور جب آپ زمین پر بیٹھے ہیں تو 2 آباش قسم کے نوجوان آتے ہیں اور آنے کے بعد حضور کے دونوں بازوؤں کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد آپ کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد پھر آپ کے پاؤں میں پتھر مارتے ہیں، پھر آپ کے پاؤں میں پتھر مارتے ہیں۔ اتنے پتھر حضور نے کس لیے کھائے؟ ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچا وہ حضور جو رات بھر ہمارے لیے رویا کرتے تھے، اپنے گنہگار امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، رات بھر سجدے میں سر رکھے رہا کرتے تھے، آج حضور کی ان محبتوں کا صلہ ہم نے کس سے دیا ہے؟ نمازیں چھوڑ کر کے دیا، گالیاں زبان سے پڑھ کر کے ہم نے حضور کی محبت کا صلہ دیا ہے، دین کا شریعت کا خون کر کے ہم نے حضور کی محبت کا صلہ دیا ہے۔ آپ محبت سے بتائیں یہ سارے گناہ جو ہم کرتے ہیں کیا ہمارے حضور کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوگی؟ نہیں پہنچ رہی کہ یہ امت اس امت کے لیے ہم نے اتنا سب کچھ کیا ہے، آج ہماری امت یہ کہاں چلی گئی ہے؟ یارو ایک نہیں نہ جانے کتنے سے واقعات وہ واقعہ ابھی آپ کو بتاؤ، اچھا سے اچھا آدم کھاتے ہیں، اچھا سے اچھا پہنتے ہیں، وہ سیدہ خاتون جنت ہے، اللہ اکبر، وہ ان کی بات بھی ہے، اور حضرت ابو بکر عمر ہے، حضرت ابو بکر عمر مسجد نبوی کے دروازے پر یعنی راستے پر ٹہل رہے تھے، سخت دوپہر میں شدت کی گرمی تھی، اور اتنی خطرناک اتنی شدت کی گرمی تھی کہ اس وقت باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر عمر ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر مسجد نبوی کے راستے پہ ٹہل رہے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی آئے اور ہمارے چہروں کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد ہمیں چلے کھانا کھلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی دن ہو گئے تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، وہ کچھ کھائے نہیں، بھوک بڑی شدت کی لگی تھی، جب برداشت نہ ہوا تو وہ کہاں چلے آئے؟ مدینے کے راستے میں چلے آئے، یہاں آ گئے، دل میں یہ خیال تھا کہ حضور کا گزر ہوگا ادھر سے، حضور کو دیکھیں گے، اور جب حضور کے چہرے انور پر نظریں پڑیں گی تو بھوک کا احساس کچھ اس وقت کم ہو جائے،
اسی خیال سے چلے آئے تھے کہ کچھ دیر کے بعد جب حضور کا گزر ہوا دونوں بعد اب کھڑے ہو گئے سب جھکا کر کے سلام پیش کیا ابھی سلام پیش کرنا تھا حضور نے سلام کا جواب دے کر کے فرمایا ابو بکر عمر بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے اللہ اکبر بس اتنا کہنا تھا دونوں کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے حضرت ابو بکر عمر رونے لگے حضور نے فرمایا ابو بکر عمر کوئی بات نہیں صبر کرو ان اللہ مع الصابرین اللہ صابر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر عمر سے حضور نے فرمایا کہ صبر کرو ابو بکر عمر ایسا نہیں کہ آپ لوگوں نے صرف نہیں کھایا میں کھا رہا ہوں کئی دن ہو گئے میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا کئی دن ہو گئے میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے حضور ساتھ لیتے ہیں حضرت ابو بکر عمر کو نکلتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام سامنے پڑتا ہے خوشبو رسول محسوس کرتے ہیں باہر آتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں سلام عرض کرنے کے بعد چہرے پر نظر پڑتی ہے بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے تھے ادباً عرض کرتے ہیں حضور اگر زحمت نہ ہو تو آج آپ کی مہمانی کرنا چاہتے ہیں دعوت کرنا چاہتے ہیں دعوت قبول فرمائے حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب اگر دعوت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری دعوت قبول ہے جلدی سے لے کے گھر میں بٹھائے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گھر والوں کو دیا جلدی جلدی کھانا بناؤ حضور کو بھوک لگی ہوئی حضرت ابو ایوب کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ بکری کا بچہ ذبح کر کے اور پھر حضور کے سامنے آیا دانوی ادب کہہ کر کے جب حضور کے سامنے بیٹھا ہو اور حضور کے چہرے پر نظر پڑی ہے والضحیٰ والے چہرے پر پڑی ہے حضور کے شکم اطہر پر نظر پڑی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بھوک کی وجہ سے حضور کا شکم اطہر وہ پیٹ سے جا کر کے مل گیا ہے بھوک کی وجہ سے وہ پیٹ سے جا کر کے آپ کا شکم اطہر مل گیا تھا حضرت ابو ایوب کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا میں اٹھا وہاں سے اپنے باغ گیا اور جلدی جلدی جا کر کے کھجور کا خوشہ توڑا اور لا کر کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا حضور کھانا پکنے میں دیر ہے جب سے آپ اسے تناول کرواتے رہے حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کھانا پکا دسترخوان لگا حضور کو دسترخوان پہ بلایا ہو اور حضور جیسے ہی دسترخوان پر آتے ہیں اور وہ کھانا دیکھتے ہیں وہ روٹی دیکھتے ہیں وہ بوٹیاں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں حضور کے آنکھیں چھلک پڑی آپ کے چشمان سے آنسو بہہ نکلے حضور رونے لگتے ہیں اور حضور رو رہے ہیں اور رونے کے بعد آپ ایک روٹی لیتے ہیں اور ایک روٹی چند بوٹی لیتے ہیں اور لینے کے بعد ایک غلام کو بلاتے ہیں اور غلام کو بلانے کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ لو اور لے جانے کے بعد میرے گھر میری بیٹی فاطمہ بھوکی بیٹھی ہے کئی دن ہو گئے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ اللہ اکبر آپ نے سوچا ایک لمحے کے لیے اچھا سے اچھا کھانا ہم کھا رہے ہیں اچھی سے اچھی غذائیں ہم تناول کروا رہے ہیں لیکن اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضور نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے اللہ اکبر وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نا سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر ہے کہیں سے حضرت علی کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں لے کر کے آتے دو روٹیاں بناتی ہیں اور دو روٹیاں بنا کر کے ایک روٹی خود کھاتی ہے ایک روٹی حضرت علی کو دیتی ہے اور ایک روٹی جو ان کے حصے میں آتی ہے اس میں سے آدھی کھاتی ہے اور آدھی اپنے دوپٹے کے آنچل میں باندھ کے رکھ دیتی ہے حضرت علی نے کہا فاطمہ بھوک نہیں لگی ہے آدھی کھایا آدھی بچا لیا کس کے لیے تو سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت نے اپنے سر جھکا دیے اور سر جھکا کر سیدہ خاتون جنت نے کہا تھا میرے شوہر نامدار آپ کو پتا ہے بھوک ہمیں بھی لگی ہے آپ کو بھی لگی تھی آپ کے حصے کی روٹی ہم نے آپ کو دے دی اپنے حصے کی روٹی سے آدھا ہم نے خود کھایا ہے اور آدھا اپنے بابا کے لیے ہم نے بچا کے رکھا ہے اپنے بابا کے لیے بچا کے رکھا ہے وہی سیدہ خاتون جنت ہے جب بھی اپنے بابا کے گھر جاتی تھی پہلے پیغام بھیجتی تھی کہ بابا میں آنا چاہتی ہوں آج سیدہ خاتون جنت بغیر پیغام بھیجے اپنے بابا کے گھر پہنچ گئی ہے اور جب بغیر پیغام کے گھر پہنچی ہے اور حضور نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے اپنی نور نظر کو دیکھا ہے حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ آئے اور آنے کے بعد کہ بیٹی فاطمہ بغیر بتائے چلی آئی بیٹی فاطمہ بغیر بتائے چلی آئی آنے کی وجہ کیا ہے کوئی خاص کام ہے کوئی خاص وجہ ہے کوئی خاص بات ہے سیدہ خاتون جنت قریب آتی ہے اور قریب آنے کے بعد بابا کو سلام کرتی ہے سلام کرنے کے بعد کہتی ہے ہاں بابا بڑی خاص بات بابا نے کہا نا بیٹی کیا خاص بات ہے اپنے دوپٹے کے آنچل کو کھولا اور کھولنے کے بعد وہ روٹی کا آدھا ٹکڑا نکالا اور نکالنے کے بعد حضور کے سامنے پیش کر دیا کہا بابا کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا آج علی نے کہیں سے کچھ انتظام کیا دو روٹیاں بنائی ایک روٹی علی کو دے دی ان کے حصے کی اپنے حصے کی روٹی سے آدھی روٹی میں نے کھا لی اور آدھی روٹی آپ کے لیے بچا لی مجھے پتا تھا کئی دن ہو گئے ہوں گے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا پڑھا کبھی آپ نے اسلام کی تاریخ احساس کیا کبھی آپ لوگوں نے کہ حضور نے کتنی تکلیفیں ہم لوگوں کے لیے برداشت کی ہے کتنے دن بھوک سے حضور نے صرف ہم لوگوں کے لیے دن گزارے ایک لمحے کے لیے آپ لوگوں نے سوچا نہیں سوچا ہم لوگوں نے ملت کے نوجوانوں
دین کا مذاق نہ بناؤ، مذہب اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، شریعت کے پابند بن جاؤ۔ شریعت کے جو پابند بن جاتے ہیں وہی کامیاب ہوا کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو شریعت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو شریعت کے ساتھے میں آ کر کے اپنی زندگی بسر کریں۔ قسم خدا کی، شریعت کے ساتھے میں آ کر کے زندگی بسر کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کے نوجوانوں، ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات پڑے ہوئے ہیں۔ بس کچھ باتیں اور عرض کر کے میں گزرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ لمبی تقریر کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، چند باتیں ہوں لیکن ان باتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ آؤ حضرت امام حسین کا مہینہ آئے گا، یہ اسلام ہم سے قربانی چاہتا ہے، یہ اسلام ہم سے انصاف چاہتا ہے، اسلام ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، یا تو وہ جان کی قربانی ہو، یا تو پھر وہ مال کی قربانی ہو، یا تو پھر وہ وقت کی قربانی ہو۔ اسلام کو جب جیسے ضرورت پڑی ہے تب اسلام کے ماننے والوں نے ویسے قربانی پیش کی ہے۔ میدان کربلا میں مال کی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، میدان کربلا میں وقت کی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، میدان کربلا میں جان کی قربانی کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت امام حسین نے وہاں جان کی قربانی دی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، جب میدان کربلا کے پہلے شہید حضرت وہ شہید ہوئے ہیں اور شہید ہوتے ہوتے انہوں نے اپنے ایک دوست حضرت مسلم بن اوسجہ کو پکارا تھا، مسلم بن اوسجہ تو میرا ساتھی ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرے جگر کے قریب ہے، میں تو جا رہا ہوں، حسین کے لیے میں نے اپنی جان مار دی ہے، حسین کے نام پر میں نے اپنی قربانی دے دی ہے، لیکن اب یہ تجھے ذمہ داری دے کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد تو رن میں جائے گا، جب تک تو زندہ رہے گا حسین پر آنچ نہیں آنے دے گا، جب تک تو زندہ رہے گا آل رسول پر حرف نہیں آنے دے گا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ وعدہ کرتے ہیں کہ تو میرا ساتھی ہے، میں تیرا دوست ہوں، یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جب تک بدن میں خون کا قطرہ باقی ہے تب تک حسین کے ماننے والوں پر آنچ نہیں آنے دوں گا، تب تک حسین کے گھر والوں پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ تلوار لیتے ہیں، رن میں نکلتے ہیں اور رن میں نکل کر کے کچھ دیر ظالموں سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کتنی دیر ڈٹ سکتے تھے، کتنی دیر مقابلہ کر سکتے تھے۔ آخر وقت وہی آیا کہ حضرت مسلم بن اوسجہ کی شہادت کا وقت بھی قریب آ گیا، تو حضرت مسلم بن اوسجہ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، اور جب حضرت مسلم بن اوسجہ نے جام شہادت نوش کی ہے تو پھر ظالموں نے آواز دی حضرت امام حسین کو، حسین کہاں ہو، آؤ اپنے جانثاروں کو لے کر کے جاؤ، آؤ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے جاؤ، آؤ اپنے بہادروں اور اپنے جیالوں کو لے کر کے جاؤ، دیکھو ہم نے آپ کے بہادروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، دیکھو ہم نے آپ کے ظالموں کے ساتھ، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ حضرت امام حسین خیمے سے مقتل میں آئے اور آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت مسلم بن اوسجہ کی لاش ہو گرد و غبار میں لپٹی ہوئی، گرد و غبار میں لپٹی ہوئی ہے حضرت مسلم بن اوسجہ کی لاش۔ آپ حضرت مسلم بن اوسجہ کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد آپ خیمے میں لاتے ہیں اور خیمے میں لانے کے بعد اپنے زانوں پر حضرت مسلم بن اوسجہ کا سر رکھتے ہیں، اور سر رکھنے کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں خیمے میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ مسلم بن اوسجہ بھی شہید ہو گئے، خبر پھیل گئی کہ مسلم بن اوسجہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی حضرت امام حسین حضرت مسلم بن اوسجہ کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر ہی رہے تھے کہ ایک خیمے سے ایک 8 سال کا بچہ نکلتا ہے، ایک خیمے سے ایک 8 سال کا بچہ نکلتا ہے، کمر کس کے نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تلوار ہے اور وہ دوڑا جا رہا ہے دشمنوں کی طرف، وہ دوڑا جا رہا ہے ظالموں کی طرف، جب ظالموں کی طرف دوڑا ہے وہ بچہ 8 سالہ بچہ، حضرت امام حسین کی نظر پڑی اس بچے کی طرف تو ظالموں کی طرف جا رہا ہے، دشمنوں کی طرف جا رہا ہے، دشمنوں کے نلکے میں جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے جانثاروں سے کہا دوڑو دوڑو جاؤ اس بچے کو پکڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم اس بچے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے، اسے بھی لقمہ موت بنا دے، جلدی جاؤ اس بچے کو پکڑو، وہ بچہ کہاں جا رہا ہے، وہ نرگے میں جا رہا ہے۔ جانثار دوڑے ہیں، ماننے والے دوڑے ہیں، وفادار دوڑے ہیں اور جا کر کے اس 8 سالہ بچے کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے حضرت امام حسین کے سامنے لاتے ہیں، اور جب آقا حسین کے سامنے اس بچے کو لاتے ہیں تو لا کر کے جب رکھا ہے کھڑا کیا ہے تو آقا حسین نے اس بچے سے پوچھا ہے کہ بچے تیرا نام کیا ہے، اے بچے تو جا کہاں رہا تھا، اے بچے تو کس کا بیٹا ہے، اور جب آقا حسین نے
کہا کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو 8 سالہ بچہ جو ابھی تک ہمت اور بہادری کا سامنا کر رہا تھا، جو بڑی مضبوطی سے تلوار کے دستے کو اپنے بازو میں پکڑا ہوا تھا، وہ بچہ اس کا سر جھک گیا ہے، آنکھیں اشکبار ہو گئی ہے، اس کی تلوار چھوٹ گئی ہاتھوں سے، تلوار زمین پر گر پڑتی ہے، وہ بچہ رونے لگا، اس کی ہچکی بن گئی۔ آقا حسین نے کہا بیٹا تو روتا کیوں ہے؟ بتا تو صحیح تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ بتا تو صحیح تو کس کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر، جب حضرت امام حسین نے اس بچے سے پوچھا ہے کہ تو کس کا بیٹا ہے، تو اس بچے نے رو کر کے ہچکی باندھ کر کے کہا تھا آقا حسین کیا پوچھتے ہیں مجھ سے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا ہاں بیٹے بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس بچے نے کہا تھا آقا حسین جس شہید کی لاش اس وقت آپ اپنے زانوں پر لیے ہوئے ہیں، جس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں، میں اسی شہید مسلم بن اوسجا کا بیٹا ہوں، میں اسی شہید کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، جب اس بچے نے کہا کہ میں اسی شہید کا بیٹا ہوں تو حضرت امام حسین نے پوچھا بیٹا تیرا باپ تو شہید ہو گیا ہے، تو ہاتھ میں تلوار لے کر کے جا کہاں رہا تھا؟ تو کہاں جا رہا تو تجھے نہیں پتا ادھر ظالم رہتے ہیں، تجھے نہیں پتا ادھر دشمن ہے، تجھے نہیں پتا جو ادھر جا رہا ہے واپس زندہ نہیں آ رہا ہے، تجھے نہیں پتا۔ اس بچے نے کہا آقا حسین آقا حسین آقا حسین مجھے سب پتا ہے کہ جو ایک بار ادھر جائے گا دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا، ادھر جانے والے شہید ہو جاتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں بولتے ہوئے، ادھر سے آتے ہیں تو زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، ادھر سے جاتے ہیں آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ادھر سے آتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ادھر اپنے پاؤں پر چل کے جاتے ہیں، ادھر کندھے پر اٹھا کر کے آتے ہیں، مجھے سب پتا ہے۔ آقا حسین نے کہا کہ سب پتا ہے تو جا کیوں رہا تھا؟ کہا کہ میں خود نہیں جا رہا تھا، میری ماں نے مجھے بھیجا، میں خود نہیں جا رہا تھا، میری ماں نے مجھے بھیجا تھا۔ تو تیری ماں نے کیا کہا تجھے؟ تو سنو اس بچے کا جواب کیا تھا۔ آج ہر بچے کے دل میں یہی جذبہ حسینی ہونا چاہیے، ہر انسان کے دل میں یہی جذبہ حسینی ہونا چاہیے کہ جہاں اسلام کی بات آ جائے، جہاں دین کی بات آ جائے، صرف مال نہیں بلکہ اگر جان بھی دینی پڑے تو ہم اپنی جان دیتے ہیں، یہی جذبہ ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس بچے نے کہا میں خود نہیں جا رہا تھا بلکہ میری ماں نے مجھے رن میں بھیجا، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ تیری ماں نے بھیجا ہے؟ تیری ماں کو تجھ سے پیار نہیں آیا؟ پیار تو بڑا آیا، پیار تو بڑا آیا ماں کو۔ بھیجنے سے پہلے ماں نے پیشانی کو بوسہ دیا، اپنے سینے کلیجے سے مجھے لگایا، آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ ماں نے رو کر کے اپنے سینے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے میرے ہاتھوں میں تلوار دی، اور تلوار دے کر کے میری ماں نے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا جا رہا ہے، اب کیا پتا پھر کبھی تیرا چہرہ دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں، آ ایک بار پھر سے اپنے میرے گلے لگ جائے، ایک بار پھر سے مجھے اپنے پیشانی کا بوسہ دینے دے۔ ماں نے پھر مجھے اپنے سینے کلیجے سے لگایا، میری پیشانی کو بوسہ دیا، اور رخصت کرتے وقت میری ماں نے کہا تھا بیٹا جس باپ نے، تیرے باپ نے جس حسین کے لیے، جس آقا حسین کے لیے اور جس دین کے لیے اپنی جان قربان کرتی ہے، اسی حسین کے لیے جا تو بھی قربان ہو جا۔ آج میرے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، ہاں ایک تو ہی ہے، بہت بڑی دولت ہے تو، میرے لیے بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے تو یہ دولت بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہتی ہوں۔ جا کر کے تو بھی جامع شہادت حسین کے لیے نوش فرما دے۔ جانتے ہو یہ تاریخیں ہیں ہماری، ایسے ایسے واقعات ہیں ہمارے، لیکن کبھی ہم نے ان واقعات کو پڑھنے کی اور اس پر غور کرنے کی، کام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ملت کے نوجوان میں زندگی تو ہر کوئی گزارتا ہے، یہ کافر بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جانور بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر انسان دنیا میں آیا ہے تو اپنی زندگی گزار کر جس دن اس کی زندگی ختم ہو جائے گی وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا کو خرابات رہ جائے گا، وہ دنیا سے ایک دن تو جانا ہی ہے، کیوں نہ جب تک کی زندگی ہے، جب تک زندہ ہے، زندگی ایسی گزارے کہ جانے کے بعد لوگ یاد کریں کہ ہاں وہ کوئی حسین کا دیوانہ تھا، وہ کوئی حسین کا غلام تھا جس نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری۔ کام وہ کریے جس سے رب راضی ہو جائے۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے آپ لوگ یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حضور پر درود پڑھنے والا بنایا، حضور پر درود پڑھنے والا۔ اور اگر ہر انسان اگر صرف حضور پر درود پڑھنے والا بن جائے نا تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا، اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا، اس کا دل روشن ہو جائے گا، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اس کے گناہ مٹ جائیں گے، اور جب گناہ مٹ جائیں گے دل روشن ہو جائے گا تو اس دل کا رشتہ حضور کے رشتے سے جڑ جائے گا، اس سے رب راضی ہو جائے گا۔ اس لیے درود پڑھا کرے، درود
کہنے والوں نے کہا، عالموں نے لکھا ہے کہ دنیا میں درود سے بڑا کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، سب سے بڑا وظیفہ درود ہے، اس لیے درود پڑھا کریں، درود ساری برائیوں کو ختم کر دے گا آپ سے، حضور پر درود پڑھا کریں۔ اور ایک سب سے چھوٹا درود جاتے جاتے میں بتا کے جا رہا ہوں، سب سے چھوٹا درود، اور اس درود کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی اور ہر انسان کو آسانی سے درود یاد بھی ہوگا۔ سب سے چھوٹا درود ہے کیا؟ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ، پڑھ لیں میرے ساتھ، صلی اللہ علی محمد، یہ سب سے چھوٹا درود، اس سے چھوٹا کوئی درود بھی نہیں ہے، صلی اللہ علی محمد۔ اور اس درود کے فائدے کیا بتاؤں؟ جب بندہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہتا ہے نا صلی اللہ علی محمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیا۔ سب سے چھوٹا درود ہے، ایک بار زبان سے کہیں تو رحمت کے 70 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنا فائدہ کسی بزنس میں آپ کہیں آپ کو اتنا فائدہ، اتنا منافع نہیں ملے گا جتنا منافع حضور پر درود پڑھنے سے۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، حضور پر درود پڑھنے والے بن جاؤ۔ اور جانتے ہو حضرت، ایک آخری بات، حضرت زین العابدین جو آخری دور کے بچے تھے میدان کربلا سے، ان سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ بتائیں کہ آخری وقت میں بہت سارے ترک فرق ہو جائیں گے، بہت سارے جو فرقے بن جائیں گے، تو کون سا فرقہ حق پر ہوگا، کیسے پہچانیں گے آپ؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ایسا بھی دور آنے والا ہے کہ ہوں گے تو کئی فرقے، اور ہر فرقہ کوئی قرآن لے کر کے آ رہا ہے، کوئی حدیث لے کر کے آ رہا ہے، اور ہر کوئی یہی کہے گا کہ میں ہی حق پہ ہوں، میں ہی حق پر ہوں، میں ہی جنتی ہوں، میری طرف آ جا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو کھینچ رہا ہوگا، تو ہم اس وقت پہچانیں گے کیسے کہ کون حق پر ہے؟ تو سنو حضرت امام زین العابدین نے کیا کہا تھا۔ حضرت زین العابدین نے، حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا کہ ایسے وقت میں جب فرقے کئی ہو جائیں، گروہ کئی ہو جائے، اور ہر کوئی اپنے طرف پکار رہا ہو، اپنے طرف بلا رہا ہو، کھینچ رہا ہو، تو کسی کی طرف نہ جانا، اسی کی طرف جانا جو حضور پر درود پڑھنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کی پہچان حضرت امام زین العابدین نے بتائی ہے کہ اہل سنت والجماعت والے وہی ہیں جو حضور پر درود پڑھتے ہیں، جس نے درود پڑھنے والے بن جائیں، سنی بن جائیں گے آپ، اور جو سنی ہے وہی جنتی ہے، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ وہی جنتی ہے۔ آپ جنتی بننا چاہتے ہیں تو حضور پر درود پڑھنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھنے سے بہت فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حضور پر درود پڑھنے والے، مولا ہم لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، مولا ہم لوگوں کو اسلام کی راہ میں جس بھی اعتبار سے ہو اپنی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم لوگوں کو شریعت کے قوانین پر، اسلام کے قانونوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جاتے جاتے ایک وظیفہ اور سن لیں، جو ہے تو زبان پر بہت ہلکا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ زبان پر ہے بہت ہلکا لیکن کل میزان پر یہ بہت بھاری ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ زبان پر ہے ہلکا لیکن کل میزان پر بہت بھاری ہوگا۔ وہ کلمہ کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ یہ کلمہ وہ ہے جو ہے تو زبان پر بہت ہلکا لیکن میزان پر بہت بھاری ہوگا۔ آپ کی زندگی بھر کے گناہ اگر ایک طرف رکھے جائیں نا، زندگی بھر کے گناہ، پہاڑ اتنے اگر آپ کے گناہ ہو، سمندر اتنے آپ کے گناہ ہو، اسے ایک پلے میں رکھا جائے، اور اگر زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ ایک بار والا ایک پلے میں رکھا جائے تو آپ کا یہ کلمہ بھاری ہوتا ہوا، یہ کلمہ آپ کا بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اس کلمے پر بھی آپ لوگ عمل کریں، کوشش کریں کہ دن میں کم سے کم 10 بار 5 بار سے ضرور پڑھیں، دن میں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، 100 بار یا 111 بار، 111 بار دن میں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو 111 بار روزانہ درود شریف پڑھیں گے؟ کتنے لوگ؟ انشاءاللہ۔ ہر کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام آپ کرتے رہے، کہیں بھی رہیں، تو حضور پر درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ ایک عادت ڈال لیں گے نا تو جب بھی ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں گے، زبان پر درود وہ جاری ہی ہو جائے، زبان پر درود جاری ہو جائے۔ اس لیے عادت بنا لیں 111 بار، اور جس دن آپ کی 111 بار کی عادت بن جائے گی نا تو قسم خدا کی یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جس دن آپ درود نہیں پڑھیں گے نا اس دن آپ کو چین نہیں ملے گا، جس دن درود